وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله ومن أبغض لله ومن أعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں، معصوم بچوں اور اپنے گھروں میں سماعت فرمانے والی پاکیزہ مقدس مائیں اور بہنوں، گزشتہ ہفتے ایک حدیث شریف آپ حضرات کے سامنے بتائی جا رہی تھی، جس کا آدھا حصہ اس کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے آیا۔ وہ حدیث اس لیے بیان کی گئی، بتائی گئی، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا ایمان مکمل ہو جائے، مجھے ایمان کامل حاصل ہو جائے۔ جو ایمان اللہ کو پسند ہے، جس کا اللہ رب العزت اپنے بندوں سے ارادہ رکھتا ہے، وہ ایمان بندوں کے اندر آ جائے۔ اسی طریقے سے بندہ بھی یہ چاہتا ہے جب وہ اللہ کی طرف چلتا ہے، کسی بھی راستے سے، کسی بھی طریقے سے، مدارس اسلامیہ کی لائن سے ہو، دعوت و تبلیغ کے راستے سے ہو، خانقاہوں کی ضربوں سے ہو، علماء کی صحبت سے ہو، بزرگوں کی زیارت سے ہو، ہر انسان اللہ کی طرف قدم بڑھانے والا، اس کی نیت یہی رہتی ہے کہ میں کسی طریقے سے اللہ کے قریب ہو جاؤں، اور اللہ کے قریب ہونے کا واحد راستہ ایمان کی مضبوطی، ایمان کی سلامتی، ایمان خالص دل کے اندر آ جائے۔ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اللہ کے قریب جانے کا نہیں۔ جتنا مضبوط ایمان ہوگا، جتنا مکمل ایمان ہوگا، اتنا ہی وہ اللہ کے قریب ہوگا، اللہ کا دوست ہوگا، اور جتنی ایمان کے اندر کمزوری ہوگی اتنا ہی وہ اللہ سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے ایک حدیث شریف اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی وجہ سے بیان کی گئی، تاکہ مجھے اور آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ آخر ایمان کامل کہتے کسے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے صرف اس حدیث کے اندر 4 باتیں بیان فرمائی۔ پہلی بات ارشاد فرمائی، او بندو، اے میرے امتیو، من احب للہ، جب تم کسی سے محبت کرو، جب تم کسی سے تعلق رکھو، تو وہ تعلق صرف تمہارا اللہ کے لیے ہونا چاہیے، کوئی دنیا کا مفاد نہیں،
کوئی دنیا کا لالچ نہیں، کوئی مطلب پرستی نہیں، جس سے تمہاری دوستی ہو، جس سے تمہارا تعلق ہو، جس کے پاس تم اٹھتے اور بیٹھتے ہو، جس کے بھی قریب لگو تو وہ قریب لگنا صرف اللہ کے لیے ہو۔ اگر اس کے علاوہ نیت بدل گئی تو یہ دوستی زیادہ دن چلنے والی نہیں، یہ محبت زیادہ دن چلنے والی نہیں، یہ دوستی دشمنی میں بدلنے والی ہے، یہ محبت نفرتوں میں تبدیل ہونے والی ہے۔ اسی لیے میں اور آپ نقصان اٹھاتے ہیں کہ ہم دوستی کسی لالچ میں کرتے ہیں یا کسی سے تعلق کسی لالچ میں کر لیتے ہیں، جب وہ لالچ مکمل نہیں ہوتا تو اب نفرتیں جگہ بنا لیتی ہیں۔ اسی لیے مالدار اور غریب کی دوستی زیادہ دن نہیں چلتی، کیونکہ غریب بیچارہ کچھ اور سوچ رہا ہے، مالدار کے ذہن میں کچھ اور ہے۔ اگر یہ مالداری اور غریبی کے علاوہ یہ تعلق ہوتا تو زیادہ دن تک چلتا، لیکن چونکہ لالچ گھس گیا، دل کے اندر کوئی طمع پیدا ہو گئی، تو اس لیے زیادہ دن نہ چلا، اور یہ دوستی نفرت کے اندر بدل گئی، دشمنی کے اندر بدل گئی، اور پھر جتنا بڑا دوست وہ کہلایا اس سے بڑا وہ دشمن بن گیا، جتنا بڑا مضبوط وہ رشتہ دار کہلایا اس سے بڑا وہ دشمن اور نفرت کرنے والا بن گیا، کیونکہ یہ تعلق اللہ کے لیے نہیں تھا، یہ دوستی اللہ کے لیے نہیں تھی۔ اس لیے کیا فرمایا میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تم کسی سے محبت کرو تو صرف اللہ کے لیے کرنا، اور یہ گھروں سے لے کر باہر تک، اگر ماں باپ سے محبت ہے تو اللہ کے لیے، ماں باپ کو اپنے بیٹے اولادوں سے محبت ہے تو اللہ کے لیے، اگر بیوی سے محبت ہے تو اللہ کے لیے، اپنی اولاد سے محبت ہے تو اللہ کے لیے، علماء سے محبت ہے تو اللہ کے لیے، پڑوسیوں سے لگاؤ ہے تو اللہ کے لیے، رشتہ داروں سے رشتہ داری جوڑی جا رہی ہے تو اللہ کے لیے۔ ذرا آپ ہی لوگ دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ کہ اگر یہ ہمارے جتنے بھی تعلقات ہوتے ہیں اگر یہ صرف اللہ کے لیے ہوں، کیا جھگڑا ہو سکتا ہے؟ جھگڑا ہوتا ہی تبھی ہے جب کوئی لالچ، کوئی مفاد، کوئی ذہن کے اندر مطلب پیدا ہوتا ہے، اور وہ مطلب جب مکمل نہیں ہوتا تو پھر وہ تعلق نفرت کے اندر بدل جاتا ہے۔ میں تو اس کے قریب اس لیے لگا تھا کہ کچھ پیسہ ادھار مل جائے، میں تو اس کے قریب اس لیے لگا تھا کہ اس کے ذریعے سے کوئی نوکری، کوئی کاروبار لگ جائے۔ جب وہ چیز نہیں ملتی تو تعلق ختم، محبت ختم، آپس کا رشتہ ختم۔ اس لیے کیا فرمایا میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من احب للہ، محبت کرنا تو اللہ کے لیے، تعلق رکھنا تو اللہ کے لیے۔ اس لیے سختی سے منع کر دیا گیا کہ یہ محبت کا تعلق، یہ دوستی کا تعلق صرف اس کا حصے دار صرف مومن ہے، کافر سے دوستی نہیں۔ اس کے تعلق سے میں نے آپ حضرات کے سامنے گزشتہ ہفتے بڑی وضاحت کے ساتھ آپ سے بات کی تھی۔ آج جانتے ہو جب غیروں سے تعلق ہوتے جا رہے ہیں تو ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے کالج اور اسکول میں پڑھنے والے اسلامی طریق و رواج سے نفرت کرنے لگے ہیں، داڑھیوں سے نفرت کرنے لگے ہیں، کرتے اور پائجاموں سے نفرت کرنے لگے ہیں، علماء سے نفرت اور بدگمانی رکھنے لگے ہیں۔ جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ کیونکہ غیروں سے تعلق مضبوط ہو چکے ہیں، غیروں سے محبتیں مضبوط ہو چکی ہیں۔ اسی لیے جب سروے کیا جائے تو کئی ہزار لڑکیاں ہر سال غیروں کے ساتھ جاتی ہیں اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ محبت ہے، وجہ غلط تعلقات ہیں جس کو منع کیا شریعت نے، حدیث نے، علماء نے۔ اس کی وضاحت پچھلے جمعے ہو چکی۔ اگلا جملہ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اگر کسی سے نفرت کرو تو صرف اللہ کے لیے، یعنی نفرت بھی کسی سے اپنی ذاتی مفاد کے لیے نہیں۔ اس نے مجھے قرض نہیں دیا تو اس سے بات نہیں کروں گا، اس نے مجھ سے رشتہ نہیں کیا تو اس سے بات نہیں کروں گا، اس نے مجھے فلاں پروگرام میں دعوت نہیں دی، اس سے اب میں بات نہیں کروں گا۔ یہ نفرت یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا کے لالچ کے لیے ہے۔ صرف اگر میں اور آپ کسی سے نفرت کریں تو صرف اللہ کے لیے۔ ایک آدمی اللہ کو برا کہتا ہے، ہم اس سے نفرت کرتے ہیں،
ایک آدمی اللہ کی ناشکری کرتا ہے ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط کہتا ہے ہم اس سے نفرت کرتے ہیں اور بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں۔ یہ نفرت بھی اگر میری اور آپ کی کسی سے ہو تو صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ نفرت کی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ ذاتی معاملات کی وجہ سے کسی سے نفرت رکھیں۔ اگر دنیا کی وجہ سے کسی سے نفرت، کیا فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے؟ لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ایام، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے دنیا کی وجہ سے بولنا چھوڑ دے، قطع تعلق چھوڑ دے۔ کیا بڑی سخت وعید اس پر میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ آج ذرا سروے کریں میں اور آپ کالونی میں، ذرا رشتہ داروں میں معلوم کریں، آپ اپنے رشتہ دار سے بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ اپنے پڑوسی سے بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ اپنے محلے والے سے بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ کی آپس میں نفرت کیوں ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے دنیا ہی نکل کر کے آئے گی۔ کوئی یہ نہیں کہے گا میں اپنے بیٹے سے اس لیے بات نہیں کرتا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، میں اپنے بیٹے سے اس لیے بات نہیں کرتا کہ وہ روزہ نہیں رکھتا، میں اپنے بیٹے سے اس لیے بات نہیں کرتا کہ وہ اللہ کے راستے میں وقت نہیں لگاتا۔ کوئی ایسا بندہ نکل کر کے آئے کہ جو اپنوں سے نفرت صرف اللہ کی وجہ سے کرتا ہو، کوئی ایسا نکل کر کے نہیں آئے گا۔ یہ دنیا کے لیے میں اور آپ نفرت کرتے ہیں، اس لیے کیا فرمایا؟ حلال نہیں کسی مسلمان کے لیے کہ دنیا کی وجہ سے کسی سے تعلق کرنا چھوڑ دیں، کسی سے بات کرنا چھوڑ دیں۔ 3 دن تک کی اجازت ہے، خبردار 3 دن کے اندر آپس میں ملاقات ہو جانی چاہیے، اگرچہ مضبوط تعلق نہ ہو، اگرچہ مضبوط محبت نہ ہو، لیکن کیا فرمایا کہ 3 دن سے پہلے ان لوگوں کا آپس میں سلام کلام ہو جانا چاہیے جن کی نفرت آپس میں دنیا کی وجہ سے ہے، جن کی نفرت رشتے اور ناتوں کی وجہ سے ہے، جن کی نفرت پیسوں کے لین دین کی وجہ سے ہے۔ 3 دن کے بعد یاد رکھنا حلال نہیں ہے، حرام لکھا گیا ہے کہ آپس میں تعلق ختم کر لیا جائے، اور یہاں تک لکھا گیا کہ اگر کوئی مومن 3 دن سے زیادہ بات نہیں کرتا اور ان میں سے ایک تو چاہتا ہے بات کرنا دوسرا نہیں چاہتا، خدا نہ خواستہ اگر ان میں سے کوئی دنیا سے رخصت ہو گیا تو نہ چاہنے والا سیدھا عذاب کے اندر مبتلا کر دیا جائے گا، کوئی روک اور ٹوک نہیں۔ تو اس لیے کیا فرمایا میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اگر تم کسی سے نفرت کرتے ہو تو صرف اللہ کے لیے وہ نفرت ہونی چاہیے، دنیا کے لیے نہیں، دنیا کے لیے نہیں۔ اس لیے میرے بھائی یہ 2 باتیں آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعے آئی کہ محبت ہو تو صرف اللہ کے لیے، نفرت ہو تو صرف اللہ کے لیے۔ اس لیے میں خاص طور سے والدین سے کہنے لگا کہ اپنی اولاد سے اگر نفرت کرتے ہو تو صرف اس وجہ سے کرنا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ روزے نہیں رکھتا، وہ اللہ کو راضی کرنے والے عمل نہیں کرتا، وہ محمد عربی کی سنتوں پر نہیں چلتا، وہ اللہ کے راستے میں اپنا وقت نہیں لگاتا، وہ علماء کے پاس نہیں بیٹھتا، ہاں غلط دوستوں کے پاس بیٹھتا ہے، اور صرف نفرت اس وجہ سے کرنی ہے تاکہ یہ سیدھے راستے پر آ جائے، تاکہ اس کو سلیقہ اور طریقہ آ جائے، اس وجہ سے نہیں کہ اس کو بالکل چھوڑ دیا جائے، اس وجہ سے نہیں کہ اس کو بالکل گھر سے باہر بھگا دیا جائے، نہیں میرے بھائی، صرف اس وجہ سے تنبیہ کرنی ہے کہ شاید عقل آ جائے، شاید اس کو سمجھداری آ جائے۔ اس لیے کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَبْغَضَ لِلَّهِ، اگر کسی سے نفرت کرتے ہو تو وہ بھی صرف اللہ کے لیے، وہ بھی صرف اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ 2 باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی۔ تیسرا جملہ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی نے ارشاد فرمایا کیا؟ وَمَنْ أَعْطَى لِلَّهِ، اگر کسی کو کچھ دینا ہے تو صرف وہ بھی اللہ کے لیے، اگر کسی کو کچھ دینا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ اب دینا کیا ہے؟ اس میں صدقہ بھی ہے، اس میں خیرات بھی ہے، اس میں قربانی بھی ہے، اس میں سب کچھ چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں میں اور آپ کس لیے کر رہے ہیں؟ صرف اللہ کے لیے۔ وَمَنْ أَعْطَى لِلَّهِ، اپنی بیوی بچوں کے کپڑے بنا رہے ہیں تو اللہ کے لیے، کھانے کا انتظام کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے، ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں پیسوں سے یا کسی بھی چیز سے تو وہ بھی اللہ کے
لیے، یعنی اگر کچھ اپنی جیب سے نکال کر کے کسی کو دے رہے ہو، چاہے وہ مسجد ہو یا مدرسہ ہو، چاہے وہ غریب ہو یا مسکین ہو، چاہے وہ یتیم ہو یا کوئی بھی ہو، اگر کسی کو آپ کچھ دے رہے ہیں تو وہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، وہ بناوٹ کے لیے نہیں، وہ دکھلانے کے لیے نہیں، وہ ریاکاری کے لیے نہیں، وہ سوشل میڈیا پر دیکھنے کے لیے نہیں، وہ لوگوں میں تعریف کے لیے نہیں، وہ لوگوں میں بڑائی کے لیے نہیں، وہ لوگوں میں بڑا بننے کے لیے نہیں، بلکہ اگر تم کسی کو کچھ دے رہے ہو تو صرف اللہ کے لیے۔ وَمَنْ أَعْطَى لِلَّهِ، اگر کسی کو کچھ دے رہے ہو تو صرف اللہ کے لیے۔ یہ خاصیت صحابہ کرام کے اندر، اور ایسا نہیں کہ یہ خاصیتیں سب کے اندر سے ختم ہو گئی، آج بھی کچھ لوگوں کے اندر وہ خاصیتیں ہیں کہ اگر وہ کچھ کسی غریب کو کچھ دیتے ہیں تو دوسرے والے کو معلوم نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اپنے بیوی بچوں تک کو معلوم نہیں ہوتا کہ کسی غریب کو یہ اپنی طرف سے خیرات کر کے آیا ہے، کسی غریب کے آنسو پوچھ کر کے آیا ہے، لیکن وہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اس طرح کی مثالیں صحابہ اکرام کے اندر ملتی ہیں، ذرا میں آپ کو بتلاتا چلوں۔ حضرت سعد ابن وقاص ہیں، مدائن ابھی فتح ہوا ہے، حضرت سعد ابن وقاص نے اعلان کر دیا کہ جس کے پاس جو بھی مال غنیمت کا کچھ حصہ ہو لے کر کے آ جائیے، چنانچہ پھر ہم اس کو مسلمانوں کے اندر تقسیم کریں گے۔ لہذا تمام کے تمام مسلمان سپاہی جس کے پاس بھی جو غنیمت کا مال ہے وہ لے کر کے حضرت سعد ابن وقاص کے پاس آئے ہیں، تمام کے تمام مال کو ایک جگہ اکٹھا کیا گیا، یہاں تک کہ 3 دن ہو گئے۔ حضرت سعد ابن وقاص اٹھنے کا ارادہ کر رہے ہیں کہ شاید اب سارا غنیمت کا مال یہاں آ چکا ہے، لہذا حضرت سعد ابن وقاص نے دیکھا کہ ایک بیچارہ غریب سا نوجوان ہے، ایک غریب سا کمزور نوجوان ہے، ہاں جس کے بدن پر کپڑے بھی معمولی ہیں، جو بیچارہ دیکھنے بھی غریب سا نظر آ رہا ہے۔ حضرت سعد ابن وقاص دیکھتے ہیں کہ وہ میری طرف کو آ رہا ہے، ایک میلا سا کپڑا کچھ اس میں لپیٹے ہوئے ہے، لہذا جیسے ہی اس نے وہ کپڑا کھولا، جو گندا سا کپڑا میلا سا کپڑا ہے اس میں کچھ لپٹا ہوا ہے، اس نے جیسے ہی کھولا تو اس وقت کے بادشاہ کے سر پر سجنے والا تاج اس کے اس میلے سے کپڑے میں پڑا ہوا ہے۔ اے سعد، یہ مال غنیمت کا حصہ ہے، اے سعد یہ مسلمانوں کا حصہ ہے۔ حضرت سعد فرماتے ہیں ارے تیری حالت تو بڑی کمزور نظر آ رہی ہے، تو بڑا غریب نظر آ رہا ہے، اگر تو اس تاج کو اپنے قبضے میں لینا چاہتا تو تیری غریبی ختم ہو سکتی تھی، تیری کمزوری ختم ہو سکتی تھی، اس میں سے روزانہ تو ہیرے توڑتا اور اپنے گھر کے خرچ کو چلاتا۔ ہاں، کہا کہ نانا یہ مسلمانوں کا حق ہے، اس پر میرا کوئی حق نہیں، جو حصے میں آئے گا اس کو لوں گا۔ چنانچہ حضرت سعد نے جب اس کے جذبات کو دیکھا فرمایا او اللہ کے بندے ذرا اپنا نام تو بتلا دیں، ذرا آخر ہے تو کون؟ لہٰذا اس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا ہے اور کہا سعد نام معلوم کرنے کی ضرورت نہیں، یہ کام میں نے تمہارے لیے نہیں بلکہ جس کے لیے کیا ہے وہ میرا نام بھی جانتا ہے، میرے باپ کا نام بھی جانتا ہے۔ جس کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے وہ میرا بھی نام جانتا ہے، میرے باپ کا نام بھی جانتا ہے، اس لیے مجھے تمہارے یہاں درج کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے کیا فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے وَمَنْ أَعْطَى لِلَّهِ، جب کسی کو کچھ عطا کرو تو صرف اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم غریبوں کو بڑا دیتے ہیں، ہم مسجدوں میں بڑا لگاتے ہیں، ہم مدرسے کا کوئی آ جائے تو اس کو خالی نہیں بھیجتے، لیکن پھر بھی ہمارے مالوں کی برکتیں کہاں ہیں؟ ہمارے مالوں کی زیادتیاں کہاں ہیں؟ ہماری روزیوں کی برکتیں کہاں ہیں؟ ذرا میں نے اور آپ نے اکیلے میں جا کر کے غور کیا کہ جتنا بھی ہم کچھ دے رہے ہیں کسی غریب کو، مدرسے کو، مسجد کو، ہم نے کبھی یہ سوچا کہ صرف ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے؟ اگر اللہ کے لیے کیا تو اللہ کسی کا رکھنے والا نہیں، یہ ذہن میں رکھ لینا۔ اگر کسی نے صدقہ بھی کیا اور صرف اللہ کے لیے کیا، یاد رکھنا وہ غریب ہونے والا نہیں، اس کا مال ختم ہونے والا نہیں، ہاں اس کا مال ختم ہونے والا نہیں ہے۔ لہذا میرے بھائی اگر میں اور آپ کچھ خرچ کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے، اور یہ خرچ کرنا گھر سے چلتا ہے، پڑوسیوں سے ہوتا ہوا، رشتہ داروں سے ہوتا ہوا، اور یہ خرچ کرنا مسجدوں اور مدرسوں سے ہوتا ہوا پتہ نہیں کہاں کہاں تک پہنچتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ میری اور آپ کی نیت درست ہونی چاہیے۔ میں نے یہ جو کیا ہے صرف اللہ کے لیے کیا ہے،
میں نے یہ جو کیا ہے صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ ومن اعطى للہ، ومن اعطى للہ۔ اس لیے میرے بھائی جب بھی کچھ اپنی بیوی اور بچوں پر خرچ کرو تو صرف اللہ کے لیے، اس پر بھی ثواب ہے۔ علماء سے معلوم کرو کہ اگر بیوی اور بچوں پر بھی خرچ کرتے ہو اور مقصد صرف اللہ کی رضا ہے اور مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہے تو یاد رکھنا اللہ اسے بھی صدقے میں لکھتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کو بھی صدقے میں لکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ اپنے دوستوں کو کچھ کھلا کر کے آتے ہو، مقصد بڑائی نہیں، مقصد بڑا بننا نہیں، ریاکاری نہیں، اس میں بھی اللہ صدقے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ بہن بیٹیوں پر خرچ کرتے ہو، اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہو، نیت صرف اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ماں باپ پر خرچ کرتے ہو، نیت صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، تو یہ خرچ کرنا کل تمہیں صدقے کے برابر اس کا ثواب ملے گا۔ ہاں یہ مجھے معلوم ہو رہا ہے، آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ بیوی پر خرچ کرنا ہے، اس پر خرچ کرنے کا کیا ثواب ہے؟ نہ میرے بھائی، اگر بیوی اور بچوں پر بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے تو اللہ صدقے کا ثواب عطا کرے گا۔ صرف نیتیں بدلنی ہیں۔ آج مجھے اور آپ کو ہو کیا گیا؟ آج مجھے اور آپ کو کیا ہو گیا؟ مسجدوں اور مدرسوں میں خرچ کرتے ہو تو پہلے معلوم کرتے ہو کس کی مسجد ہے، کس کا مدرسہ ہے، اس میں ہمارا آدمی ہے کہ نہیں ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے، لہٰذا اب ہم خرچ نہیں کریں گے۔ یا کیا خرچ کرنا اللہ کے لیے تھا؟ یہ خرچ کرنے کی نیت اللہ کے لیے تھی؟ اگر اللہ کے لیے ہوتی تو اس طرح کی نیتیں اور اس طرح کی تفتیش نہ ہوتی، اس طرح کی وضاحت نہ ہوتی، اس طرح کی تحقیق میں نہ پڑھتے کہ مدرسہ کس کا ہے، لہٰذا ہماری برادری کا ہے یا کسی اور کا ہے۔ یہ نیتیں، یہ تحقیق کہاں سے میرے اور آپ کے اندر آ گئی؟ کہاں سے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہو گیا؟ کہاں سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ ہو گیا؟ لہذا میرے بھائی یہ ساری کی ساری مسجدیں، مدرسے، یہ سب میرے اور آپ کے ہیں، یہ تمام قوم کے، تمام برادریوں کے ہیں۔ ہاں وقتی طور پر ذمہ دار کوئی بھی ہو جائے لیکن ان کا بدلہ مجھے اور آپ کو اللہ ہی عطا کرے گا۔ مجھے اور آپ کو کل اللہ قیامت کے میدان میں ان کا بدلہ دے گا، دنیا کے اندر بھی اس کا بدلہ عطا کرے گا۔ لیکن یہ کہاں سے میری اور آپ کی نیت ہو گئی کہ یہ ہماری نہیں ہے، یہ دوسرے کی ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہے؟ نہ میرے بھائی، کیا فرمایا میرے آقا نے؟ اگر ایمان کو مکمل چاہتے ہو، اگر یہ چاہتے ہو کہ ہمارا ایمان مکمل ہو جائے تو ومن اعطى للہ، اللہ کے لیے دو، اللہ کے لیے خرچ کرو، اللہ کے لیے کسی غریب کو دو، اللہ کے لیے کسی فقیر کو دو۔ اسی لیے اللہ کی راہ میں جو بھی کچھ خرچ کرنا ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ یہاں بیچ میں گفتگو اور کرنے چلا، ابھی ذی الحجہ کے 10 دن شروع ہونے والے ہیں، بڑی برکتوں والے شروع ہونے والے ہیں۔ اس میں ہمارے بہت سارے حضرات غلطیاں کرنے لگتے ہیں، حالانکہ یہ 10 دن بڑی فضیلت والے، بڑی برکتوں والے۔ قرآن کریم کو کھولا جائے تو ان کا تذکرہ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، یعنی پورے مہینے کا تذکرہ، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ ہاں اس طریقے سے قرآن کریم کا تذکرہ، کریم میں ان دنوں کا تذکرہ، ان مہینوں کا تذکرہ۔ لیکن میں اور آپ کیا غلطیاں کرنے لگتے ہیں؟ ہاں جانور خرید کر کے لا رہے ہیں، ہاں قربانی کرنی ہے، بڑا ثواب کا کام ہے، بڑا عبادت کا کام ہے، لیکن یہ خرچ کرنا، یہ قربانی کرنا، یہ لوگوں کے لیے دکھلانے کے لیے نہیں۔ اتنا مہنگا جانور خرید کر کے لایا، اتنا مہنگا میں بکرا خرید کر کے لایا، ہاں لوگوں میں شہرت ہو رہی ہے کہ دیکھو کتنا مہنگا جانور، بتاؤ تو صحیح ثواب کہاں سے ملے، بتاؤ تو صحیح کہاں سے اللہ راضی ہو جائے، بتاؤ تو صحیح کہاں سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ ہم ذرا سی عبادت اپنے اللہ کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، ریاکاری کے لیے کر رہے ہیں، کہاں سے ثواب مل جائے، کہاں سے مجھے اور آپ سے اللہ راضی ہو جائے۔ تو ایسے وقت میں مجھے اور آپ کو سنبھالنا ہے۔ کیسے سنبھالنا ہے؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ میری نماز، میری قربانی، یہ سب کس کے لیے ہے؟ میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کس کے لیے؟ للہ رب العالمین، یہ صرف میرے اللہ کے لیے ہے۔ یہ بڑائی کی باتیں کہاں سے آ گئی؟ یہ لوگوں میں دکھانا، لوگوں کو بتانا، اس کی قیمت سمجھانا۔ آپ نے خریدا، آپ پر قربانی مکمل ہو گئی، آپ قربانی کر رہے ہیں، لیکن اس کی قیمت کو دوسروں کو بتانا،
یہ کیوں بتلائی جا رہی جب آپ قربانی خود کریں گے؟ یہ کیوں دوسروں سے کہا جا رہا ہے، بتلایا جا رہا ہے؟ حالانکہ قربانی تم خود کرو گے، غریبوں میں تقسیم کرو گے، سارے کام بظاہر اللہ کے لیے ہیں، لیکن صرف نیت کا فرق آ گیا، نیت میں بڑائی اور ریاکاری آ گئی، نیت کے اندر تبدیلی آ گئی، اس لیے ساری قربانی خراب ہو گئی۔ یہاں تک بھی فرمایا علماء کرام نے کہ اگر قربانی کرنے والے 7 حصے دار ہیں، ان میں سے ایک کی بھی نیت اگر گوشت کھانے کی ہو گئی تو سب کی قربانی خراب ہو گئی۔ آپ نیت کو بالکل آسان سمجھ رہے ہیں؟ اس پورے دین، اس پوری شریعت کی بنیادیں نیت پر رکھی ہوئی ہیں۔ نیت اچھی ہے تو اللہ بڑا ثواب عطا کرے گا چھوٹے سے عمل پر، اور اگر نیتیں اچھی نہیں ہیں بڑے سے بڑے عمل کر لینا، لیکن کوئی ثواب میرے اور آپ کے اللہ کی طرف سے نہیں ملے گا۔ تو اس لیے ایسے وقت میں مجھے اور آپ جب جانور خرید رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے، ہاں کسی کو کوئی ضرورت نہیں کہ سب سے بتاتے پھریں، فون پر بتا رہے، رشتہ داروں میں بتا رہے ہیں اتنے کا ہم یہ جانور لائیں، اتنے کا یہ جانور لائے ہیں، اتنے ہم کریں گے، اتنے کریں گے، اس سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے جب اللہ کے لیے کریں گے تو بنا عیب کا تلاش کریں گے، اچھا تلاش کریں گے، آپ کو معلوم کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی حضرت اس کا کان کٹا ہوا ہے قربانی ہو جائے گی، حضرت اس کی ایک آنکھ میں دقت ہے قربانی ہو جائے گی، حضرت اس جانور کے رسولی قربانی ہو جائے گی۔ ارے اللہ کے لیے کر رہے ہو، بغیر عیب کا جانور آپ کے پاس ہونا چاہیے، بغیر عیب کا، کیوں تم اللہ کے لیے دے کر کے دینے جا رہے ہو۔ آج کسی منتری کو تحفہ دو تو بڑے سے بڑا مہنگا اور اچھا خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کو اچھے کپڑے دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب میں اور آپ اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہیں تو عیب کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ ایسا عیب کیوں لے کر کے آ رہے ہیں جس سے قصائی یہ کہہ دے کہ اس عیب کی وجہ سے اس کے اتنے 1000 روپے کم ہو گئے؟ تو ایسا جانور کیوں اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہو؟ اللہ کی راہ میں ایسا جانور ہونا چاہیے کہ جو ہر عیب سے بالکل پاک ہو۔ علماء تو مسئلہ بتا دیں گے، اگر 1/3 کان سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو قربانی ہو جائے گی، اگر اس کو نظر آتا ہے تو قربانی ہو جائے گی، اگر تیسرا پیر لنگڑاتا ہے لیکن رکھ کر کے چلتا ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ وہ تو بیچارے مسئلہ بتا دیں گے، لیکن یہ میرے اور آپ کا مسئلہ ہے، کیوں خریدا جائے عیب دار جانور جب آپ پیسے دے رہے ہیں، جب آپ چیز خرید رہے ہیں تو کیوں خریدا جائے؟ تو اس لیے معزز سامعین اعظام، ایسے وقت میں مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ قربانی اللہ کی راہ میں کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں اور اپنے واجب کو ادا کر رہے ہیں۔ ہاں جو ہم پر واجب ہو گیا مالی کے نصاب ہونے کی وجہ سے ہم اپنی طرف سے کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا میرے بھائی، ایک مسئلہ یہاں بیچ میں بتلاتا چلوں، اگر آپ کی بیوی مالی کے نصاب ہے تو اس پر الگ قربانی، آپ کی بالغ اولاد مالی کے نصاب ہے تو اس پر الگ قربانی، لہٰذا ایک گھر میں سے صرف ایک حصہ یا ایک قربانی، اور مالدار سب کے سب ہیں یا مالی کے نصاب سب کے سب ہیں، ایک قربانی چلنے والی نہیں ہے، تمام کی تمام سے آپ کو حصہ لینا پڑے گا۔ لہٰذا کبھی کبھی یہ غلطی میں اور آپ کر لیتے ہیں کہ ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، آپ ماں باپ کی طرف سے حصہ اور قربانی کر رہے ہیں، حالانکہ واجب آپ پر ہے، لہٰذا پہلے اپنا واجب ادا کریے اور گنجائش ہے تو پھر ماں باپ مرحومین کی طرف سے ادا کریے، پہلے اپنا واجب ادا کیجیے۔ خیر بہرحال اس کے لیے اگلے ہفتے انشاءاللہ بات ہوگی آپ سے، لیکن اس وقت میں جو میں نے تیسرا جملہ اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ارشاد فرمایا وہ کیا؟ وَمَنْ أَعْطَى لِلَّهِ، جب کسی کو کچھ دو تو اللہ کی رضا کے لیے دو، جب کسی پر کچھ خرچ کرو تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ لیکن اللہ کی رضا کا مطلب یہ نہیں ہے میرے بھائی کہ ہر جگہ ہی چھپانا یا ہر جگہ ہی اپنے آپ کو پیچھے رکھنا ہی ثواب ہے، نہ میرے بھائی، کہیں کہیں کھلم کھلا دینا بھی ثواب ہو جاتا ہے۔ ابھی مسجد کے تعلق سے اعلان ہو جائے اور آپ کو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ میں کھڑا ہو گیا تو مجھے دیکھ کر کے دوسرے کھڑے ہو جائیں گے، تو یہاں پر دکھانا ثواب ہے، کیونکہ یہاں نیت آپ کی ریاکاری کی نہیں ہے بلکہ مسجد کی مضبوطی کی ہے۔ ابھی مدرسے کا اعلان ہو جائے اور آپ سے کہا جائے آپ کھڑے ہو جائیں اور آپ کے ذریعے سے کچھ اور بھی کھڑے ہو جائیں تو ان سب کا ثواب آپ کو ملے گا۔ ایسی جگہ دکھا کر کے دینا ثواب ہے، نیت آپ کی ریاکاری نہیں، نیت آپ کی بڑائی نہیں، بلکہ نیت یہ ہے کہ میری وجہ سے ان مسجدوں کا مدرسوں کا کچھ فائدہ ہو جائے۔ چھپانا کہاں ہے؟ کوئی غریب آیا، بھائی پریشان ہو، قرضہ ہو گیا، قرضے میں ڈوب گیا، گھر بکنے والا ہے، بیٹا ہاسپٹل میں ہے، بیٹی پریشان ہے،
بیٹی جوان ہو گئی، رشتہ کرنا ہے، اب یہ آدمی تم سے اکیلے تنہائی میں آ کر کے کہتا ہے، اب اس کی بات کو چھپانا یہاں ضروری ہو گیا، بتانا نہیں ہے کہ محلے والوں کو بتائیں، ارے ذرا آنا دیکھنا اس کو بیچارے کو ضرورت ہے، لو جی اتنے میری طرف سے رکھ لو۔ جب محلے کے 10-20 آدمی آ گئے تو اب آپ سب کے سامنے کہہ رہے ہیں لو جی اب یہ میری طرف سے رکھ لو، رسوائی کر رہے ہیں۔ ہاسپٹل کے اندر گئے کسی مریض کو دیکھنے کے لیے، ہاں لو یہ میری طرف سے رکھ لو، ہاں کسی کو بتانا نہیں، نہ میں کسی کو بتاؤں گا۔ اور آگے چلا کوئی ملا، ارے وہ ہاسپٹل میں بیمار پڑا ہے نا، اس کو کچھ رقم دے کر کے آیا ہوں، ہاں بس اللہ کے لیے دے کر کے آیا ہوں۔ تیسرا کوئی ملا، اس کو بھی یہی بتا رہے وہ فلاں نہیں پڑا مریض ہاسپٹل میں، اس کو کچھ دے کر کے آیا ہوں۔ یہاں تک کہ وہ مریض بیچارہ ابھی ہاسپٹل سے گھر بھی نہیں آیا، وہاں پورے محلے کو پتہ چل گیا نواب صاحب کچھ ہاسپٹل میں دے کر کے آئے ہیں۔ کوئی ثواب نہیں، کوئی ثواب نہیں۔ اس لیے معزز سامعین اعظام، اگر کچھ خرچ کرنا ہے اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے، ومن اعطى للہ، اگر کسی کو کچھ دینا ہے تو صرف اللہ کے لیے دینا ہے، اگر اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرنا ہے تو صرف نیت اللہ ہی کی ہونی چاہیے، ورنہ کل قیامت کے میدان میں کیا ہوگا معلوم کرو۔ علماء سے بڑے بڑے عبادت گزار لائے جائیں گے، ان میں سے ایک سخی کو بھی لے کر کے بلایا جائے گا، ہاں اس کو بھی پکڑ کر کے لے کے آؤ، ہاں بڑی سخاوت کرتا تھا، لوگ بڑی تعریف کرتے تھے، ارے فلاں حاجی صاحب میں بڑا خرچ کرتے ہیں، فلاں حاجی صاحب میں بڑے سخی ہیں، اللہ نے ان کو بڑا ملکہ دیا ہے، بڑا دل دیا ہے، لہٰذا صرف ان لفظوں کو سننے کے لیے تم بڑا خرچ کیا کرتے تھے۔ ہاں اللہ میں ایسی خرچ کرتا تھا، اللہ کو غصہ آئے گا، منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ اللہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کہا کہ یہ کام تم نے میرے لیے نہیں بلکہ دنیا کو دکھلانے کے لیے کیا تھا، دنیا میں تعریف ہو جائے اس لیے کیا تھا، دنیا نے تمہاری تعریف کی، تمہارا بدلہ ختم، میرے لیے تو کچھ نہیں کر کے آیا ہے۔ تو نے خرچ کیا، دنیا والوں نے تعریف کی، عزت کی، سراہانہ چھوڑا، دیکھ کر کے کھڑے ہو گئے، یہ ساری چیزیں تجھے دنیا میں مل چکی ہیں، اب میرے یہاں کیا بدلہ لینے آیا؟ تجھے دنیا میں بدلہ مل چکا ہے، منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر گیر دیا جائے گا۔ اس لیے کیا فرمایا؟ ومن اعطى للہ، ہاں جو بھی کچھ خرچ کر رہے ہو صرف اور صرف اللہ کے لیے، 1 خرچ کرو یا 1 لاکھ خرچ کرو، صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اور جب اللہ کی رضا ہوگی تو انشاءاللہ جو بدلہ اللہ نے اس دنیا کے لیے کہا ہے کہ ہم اتنا بدلہ اس کو عطا کریں گے، ہاں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہاں یہ اس طرح کی آیتیں جو قرآن کریم کے اندر آئی ہیں وہ پھر ساری کی ساری آیتیں صادق ہو جائیں گی، پھر وہ ساری کی ساری پٹ بیٹھ جائیں گی۔ اللہ رب العزت کے یہاں 1 خرچ کرو تو 10 گنا، اگر اللہ کے یہاں خرچ کرو تو 700 گنا، اگر اللہ کے یہاں خرچ کرو تو اضعافاً کثیرہ، کتنا دے گا یہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر دیکھنا اپنی آنکھوں سے کہ اللہ ان آیتوں کو کیسے مجھ پر اور آپ پر مکمل کر کے دکھائے گا، فٹ کر کے دکھائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ آیتیں نعوذ باللہ جھوٹی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا وعدہ بالکل جھوٹا ہے، میری اور آپ کی نیتوں میں فرق آ چکا ہے، اس لیے اللہ کی طرف سے کوئی بدلہ نظر نہیں آتا، اس لیے اللہ کی طرف سے کوئی زیادتی نظر نہیں آتی۔ اگر نیتیں درست ہو جائیں تو پھر دیکھو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کیسے دینے کے لیے تیار ہے۔ وَمَنَعَ لِلَّهِ، چوتھا جملہ ارشاد فرمایا اگر کسی کو دینے سے منع کرنا ہے تو وہ بھی صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ کسی کو منع کر دیا ہم نہیں دیتے، منع کرنا اس وجہ سے نہیں کہ یہ ہماری برادری کا نہیں ہے، ہمارا نہیں، منع کرنا اس وجہ سے کہ یہ ٹھیک جگہ پر خرچ نہیں کرتا، یہ اچھی جگہ پر خرچ نہیں کرتا اس لیے منع کیا، یہ امانت میں خیانت کرتا ہے اس لیے منع کیا۔ اس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، سنی سنائی باتوں پر نہیں۔ اگر سنی سنائی باتوں پر جاؤ گے تو یاد رکھنا کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ملے گی کہ جہاں آپ دل کھول کر خرچ کر سکیں۔ صرف اپنی آنکھوں سے اگر دیکھا ہے ان کی غداری کو تو پھر کرنا وَمَنَعَ لِلَّهِ، نہیں ہے میرے پاس، ان کے لیے نہیں ہے میرے پاس۔ اس میں یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں، بیوی اور بچے کہہ رہے ہیں گھر میں ٹی وی کی ضرورت ہے، اچھے موبائل کی، بڑے کی ضرورت ہے، اب یہاں منع کر رہا ہے۔ یہ منع کرنا صرف اللہ کے لیے کہ میں شیطان کو اپنے گھر میں گھسنے نہیں دوں گا، بیوی ناراض ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں، بچے ناراض ہو جائیں مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن بچوں کی یہ باتیں نہیں مانی جائیں گی کہ گھر میں ٹی وی آ جائے۔ بیوی ضد کر رہی ہے فلاں کپڑے چاہیے، حالانکہ وہ کپڑے شرعی اعتبار سے غلط ہیں، بے پردہ ہیں، منع کر دیتا ہے کہ یہ منع کرنا صرف اور صرف اپنے اللہ کے لیے ہے۔ بیوی ناراض ہو جائے ہوتی رہے، بچے ناراض ہو جائیں ہوتے رہیں،
ایک آدمی نے آ کر کے قرضہ مانگا، معلوم ہے کہ جا کر کے شراب پیے گا، نہیں ہے میرے پاس تجھے قرضہ دینے کے لیے، یہ منع کرنا صرف اللہ کے لیے ہے۔ ایک ادھار آ کر کے پیسے مانگتا ہے، معلوم ہے کہ جا کر کے ان پیسوں کو بیاج پر چلائے گا، نہیں ہے میرے پاس تجھے دینے کے لیے، یہ منع کرنا کس کے لیے ہو گیا؟ یہ منع کرنا اللہ کے لیے ہو گیا۔ بیوی ضد کر رہی ہے، مجھے بیوٹی پارلر جانا ہے، مجھے اپنے بالوں کی سیٹنگ کرانی ہے، فلاں کام کرنے ہیں، گھر میں یہ چیز ہونی چاہیے، وہ چیز ہونی چاہیے، حالانکہ ان سے کوئی فائدہ نہیں علاوہ گناہ کے۔ بچوں پر غلط اثرات پڑتے ہیں اس وجہ سے، باپ نے منع کر دیا، نہیں یہ چیزیں گھر میں نہیں آئیں گی، یہ چیزیں گھر کی زینت نہیں بنیں گی، ان سے ہم اپنے گھر کو خوبصورت نہیں بنائیں گے۔ لہٰذا میرے بھائی، یہ منع کرنا صرف اور صرف کس کے لیے ہوا؟ یہ منع کرنا صرف اللہ کے لیے۔ اگر ناراض ہو جائے بیوی تو ہونے دیں، اگر رشتہ دار ناراض ہو جائیں تو ہونے دیں۔ سالے کی شادی آ رہی، بیوی ضد کر رہی ہے، فلاں گاڑی ہونی چاہیے، فلاں اتنا پیسہ، ایسا سیرا ہونا چاہیے، ایسی چیز ہونی چاہیے، تمہارے ایک ہی تو سال ہے، 2 ہی تو سال ہے، ہاں پہلی تو شادی ہے، ہاں آپ کو خوب ابھارا جا رہا ہے کہ غلط جگہ پر خرچ کیا جائے، آپ اجازت نہیں ہے۔ یہاں پر منع کرنا صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ یہاں پر منع کرنا، ہاں کوئی ناراض ہو جائے تو پرواہ نہیں، بچے ناراض ہو جائیں تو پرواہ نہیں، رشتہ دار قطع تعلق کر دیں پرواہ نہیں، کیونکہ یہ کام جو میں نے کیا یہ صرف اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے۔ غلط کام نہیں ہونے دوں گا، غلط میں پیسہ خرچ نہیں کروں گا، اللہ کی ناراضگی میں پیسہ نہیں خرچ کروں گا۔ تو اس لیے میرے بھائی، جب کوئی کچھ کسی کو عطا کرے تو وہ بھی اللہ کے لیے، اور جب کوئی کسی پر خرچ کرے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو، اور جب کسی کو منع کر دیا جائے تو وہ بھی صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ ان چیزوں پر پھر کیا فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے؟ اگر آپ ان چیزوں پر عمل کریں گے، ان 4 باتوں پر عمل کریں گے، یعنی من احب للہ، محبت ہے تو صرف اللہ کے لیے، ومن ابغض للہ، کسی سے نفرت ہے تو صرف اللہ کے لیے، ومن اعطى للہ، اگر کسی کو کچھ دے رہے ہو تو اللہ کے لیے، اور اسی طرح ومنع للہ، اگر کسی کو کچھ منع کر رہے ہو، یاد رکھنا اس میں گھر بھی آتا ہے، خاندان بھی آتا ہے، رشتہ دار بھی آتے ہیں، سب لوگ آتے ہیں، آپ منع کر رہے ہیں صرف اللہ کے لیے منع کر رہے ہیں۔ کیا فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے؟ فقد استکمل الایمان، جو انسان ان 4 باتوں پر عمل کرے گا اس کا ایمان کامل ہو گیا، اس کا ایمان مکمل ہو گیا، اس کے ایمان کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اس لیے میرے بھائی ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم ان 4 باتوں پر مکمل طریقے سے عمل کریں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ کسی سے محبت رکھیں گے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کسی سے نفرت کریں گے تو اللہ کے لیے۔ کسی پر خرچ کریں گے تو اللہ کے لیے، اور کسی پر خرچ کرنے سے منع کر دیں گے، اپنے ہاتھ کو روک لیں گے تو وہ بھی صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اب یاد رکھنا، ان جملوں کو یاد رکھنا، اب قربانی آ رہی ہے تو خرچ کریں گے تو صرف اپنے اللہ کے لیے، ریاکاری نہیں، دکھلاوا نہیں۔ ابھی سے خریدنے شروع کر دیں، بے عیب خریدنے شروع کریں، تاکہ ان دنوں میں کچھ محبت ہو جائے، تاکہ اس جانور سے اچھی خاصی محبت ہو جائے، اور پھر اس محبت کے بعد اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قربانی کا وہ ثواب عطا کرے کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس بندے کی مغفرت کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ کریں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے۔ ایک بات اور کرنی تھی بھائی، ہمارے ایک بہت خاص مہمان